السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر ڈیجیٹل. میں ہوں سید شبیر حسین شاہ. ناظرین، آج اسٹوڈیو میں میرے ساتھ جو مہمان شخصیت موجود ہے، سید شہاب گیلانی ان کا نام ہے. سول سوسائٹی کے ایکٹیو کارکن ہیں اور معاشرتی اور معاشی مسائل پہ بے لاگ تبصرے اور تجزیے ان کے سب کے سامنے بھی آتے ہیں. ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم شہاب صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. ٹھیک ہے آپ سے؟ ٹھیک ہے آپ کی؟ اللہ کا شکر، اللہ کا شکر، الحمدللہ. بہت شکریہ شبیر شاہ جی، آپ نے مجھے کشمیر ڈیجیٹل پہ موقع دیا. میرا نام شہاب گیلانی ہے، مظفر آباد کا رہائشی ہوں اور بائی برتھ کشمیری ہوں الحمدللہ. اور میں نے سول میں ڈپلومہ کیا. ڈپلومہ کرنے کے بعد میں جاب کی میں نے، اور جاب میں نے موٹر ویز میں کی. اور معلوم یہ ہوا کہ جاب میں ایک نوکر بن کے کوئی فائدہ نہیں ہے، تو کوشش کی جائے کہ آزاد کام ہو، ایک انڈیپینڈنٹ لائف ہو. تو اس کے لیے میں نے کاروبار شروع کیا. الحمدللہ زبردست. تو آپ معاشرتی مسائل پہ اتنے زیادہ ایکٹیو ہیں آپ کے، ہم یہ دیکھتے رہتے ہیں سوشل میڈیا پہ آپ کے بیانات بھی اور آپ کی تحریر بھی، اور اس کے علاوہ جو مختلف مکتوب آپ مختلف محکمات کو لکھے جاتے ہیں. تو یہ خیال آپ کو کیسے آیا؟ یہ خیال مجھے ایسے آیا کہ جب میں سول سوسائٹی کا ایسا بنا تو میں نے یہاں پر دیکھا کہ ہمارے جو ادارے ہیں ان کو اس چیز کا سینس نہیں ہے کہ وہ امپلیمنٹیشن پلس جو کوئی نئی چیز آتی ہے اس کو وہ اس کی امپلیمنٹیشن نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، مطلب ان کو اس چیز کا سینس نہیں ہوتا. ان کا یہ ہوتا ہے وہ نئی چیز آئی ہے وہ اس کو ٹرائل پر ڈال دیتے ہیں کہ مطلب سول سوسائٹی سے دیکھیں گے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، وہ جو ایسوسیشن یا کوئی بھی چیز بیچنے والا ہوگا اس کو دیکھیں گے وہ کیا کر رہے ہیں، وہ آربیٹریٹر بن جاتے ہیں. جبکہ ان کا یہ کام نہیں ہوتا. انتظامیہ کا کام ہوتا ہے کہ وہ چیزوں کی امپلیمنٹیشن کرے اور جو آپ کی سول سوسائٹی یا عام عوام ہے اس کے لیے آسانیاں پیدا کرے. تو پھر میرے ذہن میں خیال آیا کہ اس پر لکھا جائے. جب لکھنے سے کچھ نہیں ہوا تو پھر ہم نے محکمہ جات کو RTI کے ایکٹ کے تحت اپلیکیشنز لکھنی شروع کی. اچھا، مجھے بتائیں کہ آپ چونکہ اس معاشرے کا حصہ ہیں تو مظفر آباد کے اہم ترین مسائل کون کون سے ہیں؟ مظفر آباد شہر کا سب سے اہم مسئلہ ہے صاف پانی. ٹھیک ہے، جو کہا تو جاتا ہے لیکن مل نہیں رہا. جس جگہ سے ہمارا سارے شہر کا پانی سپلائی ہوتا ہے وہ کہتے ہیں آپ یہ پانی پی سکتے ہیں. میرا نہیں خیال کہ جس دریا سے وہ پانی ایک کچرا ڈال کے نکالتے ہیں تو وہاں سے پینے کے لیے قابل پانی بنتا ہو. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ ہمارا سب سے مین مسئلہ ہے تجاوزات کا. تجاوزات کے علاوہ ہمارا پارکنگ کا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے، ہمارے پاس یہاں پہ پاؤڈر ملا دودھ ملتا ہے. ٹھیک ہے، پھر ہمارے پاس دہی مظفر آباد میں پاؤڈر والا مل رہا ہے. پھر ہمارا ایک مین مسئلہ ہے چکن کے ناپ تول میں بہت مسائل ہیں، اس کے ریٹ کا بہت مسئلہ ہے. اور بہت مسائل ہیں ہمارے شہر کے جن پر اگر کہہ سکتے ہیں کہ مسائلستان میں مسائلستان میں رہے ہیں. اچھا، مجھے بتائیں پارکنگ اور تجاوزات کے کیا اہم مسائل ہیں؟ اور دیکھیں جس وقت یہ پلازا جات اور دیگر جو ہمارے یہ بن رہے تھے کہاں ہم سے غلطی ہوئی اور اس کو کیسے درست کیا جاتا ہے، اور پارکنگ کے حوالے سے کیسے مطلب یہ اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے آپ نے تو یہ بولا کہ کہاں پر غلطی ہوئی. غلطی یہاں پر یہ ہے کہ کسی بھی ادارہ جو ہمارا ڈیولپمنٹ اتھارٹی مظفر آباد یا آپ بلدیہ کو لگا لیں، وہ ایک تجاوزات کا پورا محکمہ رکھتا ہے. وہ NOC جاری کرتے ہیں، اس کے مطابق آپ کے شہر میں چیز بنتی ہے. اس کے بغیر آپ کوئی چیز بنا نہیں سکتے. اگر آپ وہ چیز بنا رہے ہیں اس دوران کسی نے NOC لی ہوگی تو اس نے اپنی سب سے پہلے پارکنگ اس میں رکھی ہوگی، اور اس پارکنگ کو ختم کروانے میں بھی انہیں کا ہاتھ ہے، کیونکہ اپنی مرضی سے پلازے کا مالک اس پارکنگ کو ختم نہیں کر سکتا. ہمارے شہر میں زیادہ تر سیاسی اور بیوروکریٹس بہت زیادہ تگڑے ہیں نا، تو وہ اس وجہ سے یہ پرابلم سب سے بین آ رہا ہے. تجاوزات کے اوپر بھی بیوروکریٹس ہیں، سیاسی لوگ بیٹھے ہیں، وہ ساتھ مل کے سارے شہر میں. ابھی ایک نیا بننے والا پلازا ہے جس پہ میں نے کافی بولا بھی کہ اس کی پارکنگ ختم کر دی گئی. اور پھر اس کے بعد مجھے بہت ساری جگہ سے کالز بھی آئی کہ آپ غلط راستے پر جا رہے ہیں. تو مجھے بتائیں یہ سارا چیزیں درست ابھی تو یہ سارا بن چکے ہوئے ہیں، پلازا جات بن چکے ہوئے، سب کچھ ٹھیک مطلب چل رہا ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ ظاہر ہے مسئلہ تو ہے. تو اس مسئلے کو فوری طور پہ درست کرنے کے لیے آپ کیا سجیسٹ کریں گے کہ کیسے اس کو درست کیا جا سکتا ہے؟ درست کرنے کے لیے آپ کو پارکنگ پلازے بنانے پڑیں گے. پارکنگ پلازا جیسے کہ ابھی ہم ہاتھ پھیلاتے ہیں ریڈیو اسٹیشن کے آگے جا کے کہ ریڈیو اسٹیشن والوں سے کہتے ہیں کہ ہمیں مدینہ مارکیٹ میں پارکنگ ختم ہو گئی ہے، ہمیں جگہ دے دیں. تو آپ کیوں نہ ان کو یہ بات بولیں کہ ہم آپ کو متبادل جگہ دے دیتے ہیں، وہ والی جگہ ہمیں دے دیں. دیکھیں ان کو آپشنز دیے جا سکتے ہیں نا.
اس کے متبادل آپ کے جو جن پلازوں میں آلریڈی NOC جاری ہوئی اور اس میں آپ کی پارکنگ موجود تھی، آپ جائیں توڑوائیں. محکموں کا یہ کام ہے کہ اگر کوئی غلط تجاوزات ہو جاتی ہیں وہ توڑوا کے اس کو ٹھیک کروا سکتے ہیں. تو آپ کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ ساری چیزوں کو توڑوایا جائے، از سر نو تعمیر کیا جائے یہ ساری چیزیں؟ نہیں، از سر نو تعمیر نہ کیا جائے. آلریڈی وہ پارکنگ کی جگہ تھی، اس کے اندر دیواریں کھڑی کر کے انہوں نے دکانیں بنا لی. وہ دیواریں توڑوائیں اور وہ پارکنگ کی جگہ کھلوائیں، جگہ کو بحال کی جائے. تو پارکنگ کا مسئلہ مجھے بتائیں کہ جو ہماری ٹریفک کا جو بہاؤ اتنا خراب ہو چکا ہوا ہے، جگہ جگہ آپ کو مسئلے نظر آ رہے ہیں، تو اس کے لیے کیا نئی سڑکیں بنائی جائیں؟ کس طرح یہ بہتر ہوگا؟ ہمارا ٹریفک کا نظام کیسے بہتر ہو سکتا ہے آپ کی نظر میں؟ ٹریفک کے نظام کے لیے سب سے پہلے تو یہ چیز ہے کہ آپ کے سٹی کے اندر بہت سارے سکولز ہیں، ان کو تھوڑا سا سٹی سے باہر کیا جائے. سب سے مین مسئلہ ہمارے جس وقت اسکولوں کی چھٹی کا ٹائم ہے، ٹھیک ہے، ان کو تھوڑا سا کوئی بھی اسکول بنتا ہے، کچھ بھی بنتا ہے، اس کی پارکنگ کا کوئی اندر اپنے پاس انتظام موجود نہیں ہے. وہ ساری پارکنگ روڈ کے اوپر ہوتی ہے، تو پھر رش بن جاتا ہے. اس وجہ سے ایک پہلے بھی اس پر بات ہوئی تھی، اور بہت ساری آپ جس وقت کسی بھی بڑے اسکول کے باہر دیکھیں چھٹی ہوتی ہے، سرکاری گاڑیوں کی ایک بہت بڑی تعداد موجود ہوتی ہے، ایک بچے کو لینے کے لیے آئی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، میں نے اس پر بھی لکھا تھا کہ اگر اس کو آپ چیز کو کم کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہر محکمے کے لیے ایک بس لے محکمہ، اور اس کے سب آفیسر جس کے بھی بچے ہیں وہ اس بس کے ذریعے ٹریول کر لیں. تو اس کی وجہ سے بھی کافی حد تک کمی کی جا سکتی ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ شہر کے اندر بھی جو مظفر آباد چونکہ ایک 5 کلومیٹر کا ٹوٹل شہر ہے، تو اس کے اندر بھی اگر اس طرح کی بسز چلا دی جائیں، چھوٹا رکشہ جات اور دیگر جو بائکیاں اور دیگر جو چھوٹی گاڑیاں ہیں سوزوکیاں، وہ اگر ختم ہو جائیں، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ٹریفک کے بہاؤ میں بہتری آ سکتی ہے؟ بالکل بہتری آ سکتی ہے، لیکن آپ کی جو تجاوزات ہیں نا، اس میں وہ پھر بھی میٹر کریں گی. ہمارے پاس یہاں پہ ایک پورا تھڑا مافیا ہے، ہر دکان والے نے اپنے آگے ایک تھڑا ضرور لگایا ہوا ہے. جب آپ کے تجاوزات کام کرے گا، جب یہ تھڑے نہیں لگیں گے، آپ کی پیدل پیڈسٹرین وے آپ کا آزاد ہوگا، لوگ روڈوں پر نہیں چلیں گے، سائٹ پر چلیں گے، آپ کے پارکنگ کے ایریے بحال ہو جائیں گے، آپ کا ٹریفک کے مسائل بہت حد تک حل ہو جائیں گے. اچھا، مجھے بتائیں پرائز کنٹرول کمیٹی کی بات آپ کر رہے تھے، تو پرائز کنٹرول کمیٹی کو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ کتنی فعال ہے؟ اور مجھے یہ بتائیں کہ اس کے اندر کون کون سی ایسی اشیاء آتی ہیں، اشیاء خورونوش آتی ہیں جن کے وہ قیمتیں مقرر کر سکتا ہے، اور کون سی اشیاء اس میں ڈومین میں نہیں آتی؟ ایک ایکٹ ہے 1986 کا، اس کے مطابق پرائز کنٹرول کمیٹی کا چیئرمین ڈپٹی کمشنر ہیں، وہ شہر کے اندر چائے، دودھ، یہ جو پیک دودھ آتا ہے اس کا ریٹ بھی جاری کرنے کے پابند ہیں. یہ جو چینی ہے، گڑ ہے، ٹھیک ہے، اس طرح چائے ہے، اور بہت ساری اشیاء ہیں، تقریباً 50+ آئٹمز ہیں یہ، جن کی ان کی ذمہ داری ہے وہ اس کا ریٹ جاری کریں. کن کن اشیاء کے وہ ریٹ جاری کرتے ہیں؟ وہ صرف چکن، دودھ کے علاوہ کوئی اتنی خاص چیز نہیں. 3-4 سال کے بعد کوئی چیز ریپیٹ کر کے کسی چیز کا ریٹ جاری کر دیں تو کر دیں. تو مجھے بتائیں اس حوالے سے سول سوسائٹی کیا کر رہی ہے؟ آپ لوگوں نے اس حوالے سے کوئی مکتوب لکھا، کوئی میٹنگ کی، کوئی ان کو یہ عوام کی بات ان کو بتانے کی کوشش کی؟ جی بالکل، میں نے اس کے لیے مکتوب لکھا ہوا ہے، جو انشاءاللہ آج یا کل ان کے پاس پہنچ جائے گا. میں نے بائی پوسٹ بھی بھیج دیا ہے، اور وہ اپنے لڑکے کو بتا دیا، وہ ریسیونگ کروا دے گا انشاءاللہ تعالی. آپ کو کیا لگتا ہے کہ مکتوب لکھ دینا کافی ہوگا؟ آپ مکتوب لکھ دیتے ہیں، تحریر آپ کی فیس بک پہ اور دیگر جو سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہیں ان کے اوپر آپ کی تحریر آ جاتی ہیں، آپ کے ویڈیو پیغام آ جاتے ہیں، تو کیا آپ کو لگتا ہے اس سے بہتری آ رہی ہے؟ اس میں 2 چیزیں ہیں. ایک طرف تو ہم مکتوب لکھتے ہیں، اس کو سوشل میڈیا پر لگاتے ہیں تاکہ اویئرنیس کے حوالے سے کام جاری رہے. دوسری چیز یہ ہے کہ ہم اگر اس مکتوب کے اوپر جواب نہیں آئے گا تو RTI کا قانون موجود ہے، اگلے فورمز میں موجود ہے، انشاءاللہ ہم وہاں جا سکتے ہیں. اچھا، سب سے پہلے مجھے دودھ کی قیمتوں کے حوالے سے بھی آپ نے ایک لیٹر لکھا تھا جو متعلقہ ذمہ داران تھے، تو اس جو آپ نے لیٹر لکھا تھا اس کا متن کیا تھا اور اس کا جواب کیا آپ کو ملا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ کہ اس لیٹر کا جو متن تھا وہ یہ تھا کہ ایک ڈائریکٹر صاحب ہیں، انہوں نے ایک فیزیبلٹی جاری کی تھی. انہوں نے لوکل بریڈ کو نہیں دیکھا، انہوں نے انٹرنیشنل بریڈ کو نہیں دیکھا، انہوں نے ایک نارمل ایوریج بریڈ کے حساب سے ریٹ لگایا، ٹھیک ہے، جس میں مطلب اگر دیکھا جائے تو 1-2 لاکھ کی گائے بھی آپ کو مارکیٹ میں مل جاتی ہے اور 14 لاکھ کی گائے بھی مل جاتی ہے. انہوں نے ایک درمیانی راہ نکالی، 7 لاکھ ریٹ لگایا، ٹھیک.
مجھے نہیں پتہ انہوں نے کس کو فائدہ دینے کی کوشش کی اس میں. اس کے اوپر بھی میرا مکتوب موجود ہے, وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کر سکتا ہوں. اس میں نے یہ چیز لکھی, اس میں انہوں نے جو چیزیں لکھی وہ ڈبل لکھی, مطلب ایک وقت میں 2 چیزیں ایک ساتھ نہیں دی جا سکتی, جبکہ انہوں نے دونوں چیزیں ڈالی. بہت ساری اس میں چیزیں انہوں نے ایڈیشنل ایڈ کی اور اضافی چیزیں لکھی. انہوں نے یہ لکھا کہ 40 کلو چارہ ایک وقت میں گائے کھا سکتی ہے, جبکہ جس جگہ سے گائے آتی ہے ان کے مطابق یہ ہے کہ 25 سے 30 کلو سے اوپر یہ گائے چارہ نہیں کھا سکتی. تو مطلب انہوں نے ون سائیڈڈ ہو کے کچھ ایسا کرنے کی کوشش کی جس سے یہ ریٹ کو خراب کیا گیا. ابھی حال ہی دنوں میں ہم نے دیکھا کہ دودھ کی قیمتوں میں کوئی ان پٹ دی ہے لائف اسٹاک نے, تو کیا یہ ان کا رائٹ تھا کہ وہ ان پٹ دیں, یہ چیزیں اتنی کی اور دودھ کی قیمت اتنی ہونی چاہیے؟ تو محکمہ لائف اسٹاک کا کیا یہی کام ہے کہ وہ قیمتوں کا تعین کریں اور پرائس کنٹرول کمیٹی بیٹھ کے ان کی باتوں کو من ون تسلیم کر لے اور امپلیمنٹ کر دے دودھ کی قیمتیں؟ دیکھیں, ریٹ کے حوالے سے تو یہ ہے کہ پرائس کنٹرول کمیٹی موجود ہے, ریٹ تو کوئی اور جاری نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, آپ رولز آف بزنس کو اگر دیکھیں اس میں پہلے تو یہ اختیار انڈسٹری کے پاس تھا, انڈسٹری سے یہ ڈپٹی کمشنر کے پاس آ گیا, پرائس کنٹرول کمیٹی کا چیئرمین وہ ہو گیا. فیزیبلٹی دے سکتے ہیں وہ بالکل, لیکن فیزیبلٹی بھی وہ کسی کی سائڈ کے لیے نہیں دے سکتے نا, ان کو 2 فیزیبلٹیز بنانی پڑیں گی. اس کے حوالے سے انہوں نے ایک ہی فیزیبلٹی میں دونوں لوکل فارمر پلس کمرشل والوں کو ڈال کے کمرشل والا ریٹ دے کے عام انسان کے ساتھ بہت بڑی زیادتی کر دی ہے اس میں. تو اس کا نقصان یہی ہوا کہ عام آدمی عام صارف کے لیے اب دودھ کی قیمتیں اس کی پہنچ سے باہر ہو چکی ہیں, تو یہ اس کا ایک بڑا نقصان ہے. تو کیا کرنا چاہیے کہ آپ اس کے اوپر کیا کر رہے ہیں ابھی؟ میں نے ابھی جو نیا مکتوب لکھا ہے اس میں نے یہ لکھا ہے کہ جتنے بھی آپ کے کمرشل ڈیری فارم ہیں, کمرشل ڈیری فارم کو آپ لوگو پرنٹنگ کے ساتھ اجازت دیں, وہ بے شک ایک ڈپٹی کمشنر جو یا پرائس کنٹرول کمیٹی جو ایک ریٹ جاری کرے اس حساب سے وہ دودھ سیل کریں. لوکل فارمر جن کی کوئی رجسٹریشن نہیں ہے یا گھروں میں انہوں نے جانور رکھے ہوئے لوکل چارہ کھلاتے ہیں, ان کے لیے الگ سے ایک ریٹ جاری کیا جائے, وہ اوپن فریش دودھ بیچ سکیں. اس سے آپ کو دودھ جس کو لگے گا میں اچھا دودھ خریدنا چاہ رہا ہوں, کمرشل سطح پہ جو پیدا ہو رہا ہے اس کے اخراجات بھی زیادہ ہیں. ٹھیک ہے, دونوں طرف دیکھنا پڑے گا سول سوسائٹی کو اور اس ڈپارٹمنٹ کو کہ ان کے دونوں کو, تاکہ دونوں کو نقصان نہ ہو. ٹھیک ہے, اور عوام کو بھی اس کا بھرپور فائدہ مل کوئی نہ کوئی فائدہ پہنچے. اچھا, مجھے بتائیں کہ فاطمہ جناح پارک کے حوالے سے بھی آپ نے ایک مکتوب تحریر کیا تھا. وہاں پہ ابھی بھی بیرا نور شاہ میں دیکھا جائے تو 111 کنال کی زمین کے اوپر وہاں پہ کچرا ڈمپ کیا جا رہا ہے. تو آپ نے ذرا اپنے مکتوب کے بارے میں بتائیں, اس کا جواب کیا آیا آپ کو؟ ابھی تک اس پر جواب تو کوئی نہیں آیا, لیکن وہ میرا مکتوب 2 لوگوں کے نام پر تھا. ایک تو چیئرمین ہیں ہمارے جو ضلع کے مسائل کے ڈپٹی کمشنر ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کے نام پر, اور ایک ہم نے لکھا تھا EPA جو ہمارا انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی ہے آزاد کشمیر میں, اس کے DG ہوتے ہیں, ان کو لکھا ہے. اس کے ساتھ ہم نے ایک ڈوزر کی پکچر بھی لگائی ہے کہ جو ڈوزر گند کو دھکیل رہا ہے دریا کے اندر, اور اس ویڈیو بھی ہمارے پاس ثبوت موجود ہے, اگر ان کو ضرورت پڑے گی ہم وہ بھی دیں گے. بلدیہ نے فاطمہ جناح پارک وومن پارک کے نام سے ایک پارک بنایا, لوکل گورنمنٹ نے اس کے لیے پیسہ بھی جاری کیا, اس جگہ بھی ایکوائر, سب چیزیں ہو گئی. اس کے بعد یہ ہوا کہ انہوں نے اس کو ڈمپنگ سائٹ بنا دیا, جس میں آپ کے شہر کا میڈیکل ویسٹ جو کہ آپ اس طرح نہیں پھینک سکتے, میڈیکل ویسٹ, پیمپرز, بہت سارے گند انہوں نے جو بھی شہر کا آتا ہے سب وہاں پر ٹریکٹر ٹرالی, آپ کا رکشہ لے کے جاتا ہے, آپ کا ٹرک لے کے جاتا ہے, وہاں پہ وہ ڈمپ کرتے ہیں. اور ایک ڈوزر سرکاری انہوں نے رکھا ہوا وہاں پہ, لوڈر ڈوزر جو بھی رکھا ہوا ہے, وہ اس کو دریا میں دھکیل دیتا ہے. اس پہ ہم نے بڑا تفصیلی لیٹر, کوئی 4 صفحات کا لیٹر ہے, وہ ہم نے EPA کو بھیج دیا ہوا ہے. ڈپٹی کمشنر صاحب کو بھی انشاءاللہ بہت جلد چلا جائے گا. تو اس حوالے سے آپ عدالت نہیں جا سکتے؟ جی, اس میں نے یہ مینشن کیا ہے کہ اگر متعلقہ ادارہ اس پر نہیں کرتا تو میں قانونی اور آئینی حق رکھتا ہوں کہ میرے شہر کو آلودہ کیا جا رہا ہے, تو میں اس پہ عدالت یا کسی اگلے فارم پر جا سکتا ہوں. اچھا, گزشتہ دنوں ہم نے دیکھا تھا کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر کی انہوں نے 37 ارب روپے سے زائد کی گاڑیاں سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے لیے وہ اس حوالے سے کچرا چننے کے لیے اکٹھی کی ہیں. لیکن دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے لیے باقاعدہ کوئی جگہ نہیں مختص کی گئی, اور اس کے بعد کوئی اس طرح کے نہیں ہوئے. 37 ارب روپے کی آپ کے پاس گاڑیاں تو موجود ہیں, لیکن آپ کے پاس ڈمپنگ سائٹ بھی نہیں ہے. تو کیا اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ اس پر بھی میرا ایک مکتوب موجود ہے. یہ 37 ارب نہیں ہے, بیسک یہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا جو اس کی فیزیبلٹی ہے یہ غلط بنی ہوئی ہے. یہ 2016 کی بنی ہوئی ہے. یہ ہمیں گفٹ کیا گیا تھا واپڈا پاکستان کی طرف سے ایک پروجیکٹ
نیلم جیلم ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کے اگینسٹ کہ کسی بھی جگہ پر کوئی بڑا پروجیکٹ جب لگایا جاتا ہے اس کے لیے پارک، اسکول، کالج یا کوئی اس طرح کے پروجیکٹ دیے جاتے ہیں تاکہ جو انوائرمنٹل پرابلم ہو رہے ہیں ان کو حل کیا جا سکے. اس وقت انہوں نے 262 ملین 26 کروڑ روپے کے قریب آزاد کشمیر حکومت کو دیے تھے اور سالڈ ویسٹ مینجمنٹ اس دور میں ہوا تھا. اب بہت سارے ممالک میں جو بھی کوئی چیز بنائی جاتی ہے وہ آنے والے کچھ سالوں کے لیے سوچ کے بنائی جاتی ہے. ہمارے پاس یہاں پہ 2-4 سال کا سوچ کے بنا کے 10 سال کے بعد جب امپلیمنٹ ہوگا تو اس کا کیا آپ فائدہ اس سے آپ اٹھا سکتے ہیں. اس کے اوپر میں نے مکتوب میں یہ چیز بھی لکھی تھی کہ آپ نے پرانی گاڑیاں بیچ دی، اس کے حوالے سے کوئی چیز آپ نے سامنے واضح نہیں کی، پھر اس کے بعد آپ نے نئی گاڑیاں خریدی، وہ ابھی تک وہیں کھڑی ہیں، اس کے لیے آپ کے پاس ڈرائیور نہیں ہیں، ورکرز نہیں ہیں جو کلیکشن کریں گے، وہ وہاں کھڑی کھڑی آپ کی زنگ آلودہ ہو جائیں گے. بہت بہت شکریہ ثاقب صاحب. آپ کو انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں دعوت دیں گے اور آپ سے مزید چیزوں کے بارے میں بھی جانیں گے. ناظرین، آپ نے شہاب گیلانی کی گفتگو سماعت کی. اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیں. اللہ حافظ.